اصل میں اقبال یہ تھے. سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال چونکہ آقا علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسا کہ ان کا جواب شکوہ کے اندر ایک شعر بھی ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یا اسی طرح ایک اور شعر کے اندر انہوں نے کہا کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہے اس میں. تو آقا علیہ السلام کے ساتھ اقبال جو ہے وہ بڑی محبت کرتے تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حج بھی نہیں کیا تھا. اس کی بیسک کیا ہوئی؟ علامہ کی جو نظم ہے بانگ درا سے ہے یہ، اور یہ آخری نظم میں سے ہے. تو وہ فرماتے ہیں گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کر رکھتے سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، نکل کر باغ جہاں سے برنگے بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. اب حضور آپ کو پتا ہے کہ حضور ایسے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں، اب آگے حضور علیہ السلام ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر نظر کو میں ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. تو حضور نے جو ہے نا وہ استفسار فرمایا کہ بھئی اقبال جنت میں کیا چیز نہیں ملتی، تم کیا چیز لے کے آ گئے ہو جو جنت میں، اللہ تو کہتا ہے کہ جنت میں ہر چیز ملے گی، تو کیا چیز لے کے آیا ہے. تو پھر ہاتھ جوڑتے ہیں، وہ آگے سے جو ہے نا وہ عرض کرتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ منزل زندگی نہیں ملتی، مگر نظر کو میں ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا علامہ صاحب تشریح کر دیں طرابلس کے، دیکھیے جو آپ کو پتہ ہے جنگ بلقان کا ذکر میں نے آپ کو بتاتا ہوں. یہ جنگ بلقان میں فاطمہ نامی ایک لڑکی نے پانی پلاتے ہوئے جو ہے نا وہ شہیدوں کو جو ہے نا وہ خود بھی شہید ہوئی تھی. یہ اسی جنگ کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ طرابلس کے شہیدوں کا ہاں وہ لہو ہے اس میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنے مال دولت عزت آبرو ہر چیز تیرے دین پہ قربان کر دی. یہ ہے اس کی تشریح کہ وہ جنگ طرابلس میں جو بچی نے قربانی دی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اسے پتہ تلواریں چل رہی ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ شہیدوں کو پانی پلانے کے لیے جو ہے نا وہ اندر گھس جاتی ہے. یہ اس کی طرف ان کا اشارہ جنگ بلقان کی طرف. یہ جو ترکی کی جو ہے نا وہ خلافت عثمانیہ کا دور تھا، اور یہ برسے پیکار تھے گوروں کی جو خلاف، اور یہ فرانسیسی فوجوں کے خلاف استعمار ہو رہا تھا. سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے اندر شاہین جو لفظ ہے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جی، چونکہ اس پرندے کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں. تو اس کی بیسک وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ شاہین کے ساتھ تشبیہ دی؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اقبال نے اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ شاہین کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. اس سے پہلے جو وہ شعر انہوں نے کہے ہیں وہ سونے کے پانی سے میں کہتا ہوں دکھنے کے قابل ہیں. ٹھیک ہے. یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں ہے آشیانہ. دیکھیے جیسے علامہ نے مسلمان قوم کو حرم سے بھی تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہو گیا، ملت بیضا بھی کہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں مرغان سحر. مرغان سحر وہ ہیں جو سحری کے ٹائم میں گنگناتے ہوئے اٹھتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں، مرغان سحر ہیں میری صحبت میں حور سنگ، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. انہوں نے اپنے نوجوانوں کو ایک ایسے شاہین سے تشبیہ دی ہے جو کسی کا شکار مار کے نہیں کھاتا، غلامی کو پسند نہیں کرتا، کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. تو اقبال نے اصل میں یہی پیغام اپنے نوجوان کو دیا ہے کہ اپنی خودی کو پہچان،
اور کھڑا ہو اپنے حق کے لیے، جیسے اقبال کہتے ہیں اپنی بال جبریل میں کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاہے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، حاکرہ بس جود سنما راب طوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجا دو، میں ناہوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، اور تہذیب نوی کارگے شیشہ